شالوم علیکم، میں ہوں مختار امیم شلو اور ہم آپ کو لغاس بائبل اسکول کی خصوصی کلاس بنیادی مسیحی عقائد میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار ہم نے ایک نئے مضمون پر بات کرنا شروع کی تھی اور وہ ہے مقدسوں کی رفاقت، اور ایک طرح سے ہم نے اس کی تمہید پر بات کی۔ تو آج کی کلاس میں ہم اگلے سٹیپ پہ آئے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ مقدسوں کی رفاقت ہوتی کیا ہے۔ بے شک کچھ باتیں جو ہیں ہم نے پڑھی ہیں زبور کے حوالے سے، اور ابھی ہم انجیل مقدس کے حوالے سے مسیحی کلیسیا کے حوالے سے دیکھیں گے کہ مقدسوں کی رفاقت کیا ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے شروع میں ہم ایک حوالہ پڑھیں گے کہ وہ لوگ جو پینتیکوست کے بعد یس مسیح کو نجات دہندہ قبول کر کے مسیح کلیسیا کے فرد بنے تھے، انہوں نے پھر کیا کیا۔ اور حوالہ ہے اعمال کی کتاب، اس کا 2 باب، اس کی 42ویں آیت سے 47ویں آیت تک، اور لکھا ہے کہ وہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنا مال و اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور خدا کی حمد کرتے، اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ یہاں سے آج ہم اپنی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں کہ مقدسوں کی رفاقت ہوتی کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ عید پینتیکوست پر جو نئی کلیسیا بنی تھی یسوع مسیح پر ایمان لانے والے لوگوں کی، تو انہوں نے کس طرح سے رفاقت رکھی یا کس طرح سے آپس میں باہمی رابطہ رکھا، یگانگت کو کس طرح سے قائم کیا۔ اور ابتدائی جو مسیحی کلیسیا تھی جس میں رسول تھے اور یسوع مسیح کو جاننے والے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے یسوع مسیح کو زمین پر دیکھا تھا، یا اور لوگ جو عید پینتیکوست پر 16 ملکوں سے وہاں پر جمع تھے، سب نے جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا خداوند قبول کیا اور بپتسمہ لیا، وہ ایک کلیسیا کے رکن بنے۔ اور کلیسیا کی رفاقت کو آپ کہہ سکتے ہیں مقدسوں کی رفاقت۔ اور ابھی ہم نے وہ 4 اصول پڑھے ہیں، اور باہمی رفاقت جو ہے، جو اصول انہوں نے بنایا تھا باہمی رفاقت کا، اس میں خواہ روٹی توڑنا ہو، خواہ دعا کرنا ہو، خواہ رسولوں سے تعلیم پانا ہو، رفاقت رکھنا ہو، سب میں مقدسوں کی رفاقت ہی شامل تھی۔ یعنی جو مقدس ہے وہی ان سب باتوں میں شریک ہو سکتے تھے۔ اور اعمال کی کتاب اس کے 2 باب کی 42ویں آیت میں جس باہمی رفاقت کا ذکر کیا گیا ہے، انجیل انجیل کے یونانی متن میں اس کے لیے جو یونانی لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے کوئنونیا۔ کیا ہے جی؟ بولیں، کوئنونیا۔ اور کوئنونیا کا مطلب ہے باہمی شراکت اور برابری۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم نے پڑھا اعمال کی کتاب کا حوالہ کہ سب لوگ سب چیزوں میں شریک تھے اور ایک دوسرے کو بانٹ دیا کرتے تھے سب کچھ، اور سادگی سے رہتے تھے، سادگی سے کھانا کھاتے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقدسوں کی رفاقت یا باہمی رفاقت کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ انجیل جلیل میں آیا ہے وہ ہے کوئنونیا۔ اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو لفظ باہمی رفاقت کا ہے کوئنونیا، یونانی لغت میں اس کو کس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، اور یونانی لغت کا ذکر کر کے یا بیان کر کے ساتھ ہم انجیل مقدس کے حوالہ جات کو بھی پڑھیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ جو لفظ ہے کوئنونیا یا باہمی شراکت اور برابری یا مقدسوں کی رفاقت جس کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ کہاں کہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ 3 معنی جو ہیں اس لفظ کے بیان کیے جاتے ہیں۔ مقدسوں کی رفاقت یا باہمی شراکت و برابری جو ہے لفظ کوئنونیا کا ترجمہ، اس کے 3 معنی جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں انجیل جلیل میں۔ اور پہلا جو اس کا بیان ہے یا پہلا جز ہے، پہلا حصہ ہے، وہ ہے خدا کی شراکت۔ یعنی مقدسوں کی شراکت سے پہلے، مقدسوں کی رفاقت سے پہلے خدا کی رفاقت۔ آپ ایسا ہی سمجھے جیسے بائبل تعلیم دیتی ہے کہ خدا سے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت اور ساری عقل سے پیار کریں، تو اس کے ساتھ یہ بھی تعلیم دی گئی کہ
بھائیوں سے محبت رکھیں، ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ اسی طرح جب ہم شراکت کی بات کرتے ہیں، مقدسوں کی رفاقت کی بات کرتے ہیں، تو مقدسوں کی رفاقت سے پہلے ہمیں خدا کی رفاقت میسر ہونی چاہیے۔ یعنی وہ لوگ جو خدا کے ساتھ شریک نہیں ہے کسی رفاقت میں، وہ مقدسوں کے ساتھ تو شریک نہیں ہو سکتا نا۔ پہلا میں نے ابھی بتایا جو جز ہے یا استعمال ہے وہ ہے خدا کی شراکت، اور خدا کی شراکت میں پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے یسوع مسیح کی شراکت۔ ہم مسیحی ایمان رکھتے ہیں ثالوث اقدس پر، یعنی پاک تثلیث پر، باپ، بیٹے اور روح القدس پر۔ تو اس طریقے سے جب ہم بات کر رہے ہیں انجیل مقدس کی روشنی میں، تو پہلی جو شراکت ہے وہ ہے یسوع مسیح کی شراکت۔ حوالہ آپ لکھ لیں پھر ہم بات کرتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا پہلا باب 9 آیت، دوسرا پطرس کا خط اس کا پہلا باب 1 سے 4 آیت، اور یوحنا کا پہلا خط اس کا پہلا باب 3 آیت اور 6 آیت سے 7 آیت تک۔ یہ حوالہ جات آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، ان میں آپ کو ملے گی یسوع مسیح کی شراکت۔ اور میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شراکت کیسے ہوتی ہے۔ یہ شراکت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، خدا پر ایمان لاتا ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کو میرے گناہوں کے لیے موت کے حوالے کیا اور اسے مردوں میں سے زندہ کیا، یہ ایمان لاتا ہے، پھر وہ پانی کا بپتسمہ لیتا ہے، اور جب وہ پانی کا بپتسمہ لیتا ہے وہ یسوع مسیح میں مر جاتا ہے، اور جب پانی سے باہر آتا ہے تو یسوع مسیح میں دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں یسوع مسیح کی شراکت۔ تو اگر کوئی اس طرح سے ان باتوں پر عمل پیرا نہیں ہے جو انجیل بیان کرتی ہے یسوع مسیح کی شراکت کے لیے، تو پھر وہ جب یسوع میں شراکت نہیں ہے تو شراکت نہیں کر رہا، تو پھر وہ مقدسوں میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ دوسری جو شراکت ہے وہ ہے یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شراکت۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ لیں کہ یہ ایک طرح سے یہ 2 ساکرامنٹ ہیں۔ پہلا جو ہے ساکرامنٹ بپتسمہ ہے جو یسوع مسیح میں شراکت ہے، اس میں مرنا جینا، اور دوسری جو ہے شراکت وہ یسوع کے بدن اور خون میں ہے، ہم اسے عشائے ربانی کہتے ہیں، اور کئی کلیسیوں میں اسے یوخرسٹ بھی کہتے ہیں، یعنی شکر گزاری۔ اگر کوئی پہلے یسوع مسیح میں شریک نہیں ہے تو پھر وہ اس کے بدن اور خون میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر اس نے پہلا ساکرامنٹ نہیں پورا کیا تو دوسرے میں نہیں آ سکتا، یا سادہ الفاظ میں آپ کہیں کہ اگر اس نے بپتسمہ نہیں لیا تو وہ عشائے ربانی کی میز پر نہیں آ سکتا۔ اور اس کے لیے حوالہ ہے پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 10واں باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ شراکت جو ہے یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شراکت ہے۔ اب آتا ہے اس کا عملی پہلو، یعنی وہ لوگ جو یسوع میں شریک ہیں، وہ لوگ جو اس کے بدن اور خون میں شریک ہیں، انہیں ایک تیسری شراکت میں آنا پڑتا ہے۔ یہ افسوس کی باتیں ہماری کلیسیوں تک نہیں پہنچی، ہم پہلے پوائنٹ تک ہی رہنا چاہتے ہیں یا دوسرے تک، اور وہ ہے تیسرا پوائنٹ، مسیح یسوع کے دکھوں کی شراکت۔ یعنی ہر روز اپنی سلیب اٹھانا، یسوع کے پیچھے آنا، یسوع جیسی زندگی گزارنا اور یسوع جیسے ایکسپیرینس کرنا، یہ ہے یسوع کے دکھوں کی شراکت۔ اور حوالہ ہے فلپیوں کا خط اس کا 3 باب اس کی 10ویں آیت۔ تو 3 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں کہ یونانی لفظ کوئنونیا جو کچھ بیان کرتا ہے اس کا پہلا جو مفہوم ہے اس کے 3 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، اور یہ ہے میں نے بتایا خدا کی شراکت، اور پہلا ہے یسوع مسیح کی شراکت، دوسرا ہے یسوع کے خون اور بدن کی شراکت، اور تیسرے نمبر پہ ہے یسوع کے دکھوں کی شراکت۔ یعنی اگر ہم یسوع میں شامل ہیں، اس کے بدن اور خون میں شامل ہیں، تو یسوع کی زندگی گزارتے ہوئے اس کی طرح دکھ بھی اٹھانا پڑے گا۔ یہاں تک اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں بڑی آزادی کے ساتھ۔ جی بولیے۔ جی سلیمان صاحب، سوال؟ اگر سوال نہیں ہے تو ہم آگے چلیں گے۔ دوسری شراکت ہے مقدسین کی شراکت، جس پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بے شک ہمارا مضمون مقدسوں کی شراکت ہی ہے، لیکن یہ پہلی باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس شراکت میں جو خدا کی ہے، یسوع کی ہے، شریک نہیں ہیں تو پھر ہم مقدسوں کی شراکت میں بھی نہیں آ سکتے۔ خیر، دوسری شراکت میں نے کہا کہ ہے مقدسوں کی شراکت، اور اس میں 2 پوائنٹ ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے ایمان کی شراکت۔ فلیمون کا خط اس کی 6 آیت، فلیمون کا خط 6 آیت،
اس کا ایک ہی چیپٹر ہے اس لیے چھٹی آیت ہے اس میں۔ ایمان کی شراکت یہ ہے، اور میں یہاں واضح کروں، یہ شراکت کا مطلب ہے کہ ہم ان لوگوں سے رفاقت رکھیں، فیلوشپ رکھیں جو ہمارے حامی ایمان ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ ہم ان سے رفاقت رکھیں کہ ہم تو بپتسمے کو مانتے ہوں اور بالغ کے بپتسمے کو مانتے ہوں، پر ہم ان سے رفاقت رکھیں جو بپتسمے کو مانتے ہی نہیں ہیں، یا کہیں جی پانی اڈیل دے تو بپتسمہ ہو جاتا ہے، تو پھر رفاقت یا شراکت مشکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا پہلو ہے اس میں انجیل جلیل کی منادی کی شراکت، ٹھیک ہے؟ جیسے پہلے حصے میں نے کہا کہ اگر ہم یسوع میں شریک ہیں، یسوع کے بدن و خون میں شریک ہیں، تو پھر یسوع کے دکھوں میں بھی شراکت کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر ہم مقدسوں کے ساتھ ایمان میں شریک ہیں تو پھر انجیل کی منادی میں بھی شریک ہونا پڑے گا۔ یہ جو بھولے ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں بس بپتسمہ لے لے مسیحی ہو جائیں اور آگے کچھ بھی نہ کریں، لیکن یاد رکھیں آپ کو گواہی دینی پڑے گی۔ خیر، تو اس کے لیے حوالہ ہے انجیل جلیل کی منادی کی شراکت، غلطیوں کا خط اس کا 2 باب 9 آیت، اور فلپیوں کا خط اس کا 1 باب 5 آیت۔ یہاں تک بھی میں آپ کو موقع دیتا ہوں کہ سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ 2 پہلو ابھی ہم نے دیکھے، ایک ہے خدا کی شراکت اور ایک ہے مقدسوں کی شراکت، پر انجیل ایک تیسری شراکت کا بھی ذکر کرتی ہے جس کا ہمارے ہاں کوئی بیان نہیں دیا جاتا یا سکھایا نہیں جاتا، اور تیسرا ہے حصہ کلیسیائی شراکت۔ اب آپ کہیں کہ کلیسیائی شراکت اور مقدسوں کی شراکت ایک ہی بات نہیں ہے، کیا خیال بولے؟ جی، لیکن ایسا نہیں ہے، انجیل میں اسے الگ سے رکھا گیا ہے۔ اور کلیسیائی شراکت کے لیے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے غریب مقدسین کے لیے چندہ جمع کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے کلیسیائی شراکت۔ اور یہاں ایک اور بات میں واضح کروں کہ بہت سے ہمارے خاندان والے لوگ ہیں، یعنی ایسے خاندان ہیں جو داعیکی کو ہی اس میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ داعیکی خدا کے ظلم میں نہیں پیش کرتے، وہ کہتے ہیں میں خود ہی غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، اور میں بتا رہا ہوں کہ داعیکی غریبوں کا چندہ نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ آپ داعیکی دیں، یعنی میں بطور پاسٹر یہ بیان نہیں دے رہا، انجیل کی تعلیم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی پاسٹر داعیکی کی گالی کر دیں، تو اس سلسلے میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں واضح صرف کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ داعیکی اور بات ہے، شکر گزاری اور بات ہے، اور یہ مقدسوں کے لیے، غریب مقدسوں کے لیے چندہ دینا اور بات ہے۔ اگر آپ کو ساری باتیں جو خدا سے تعلق رکھتی ہیں پوری کرنے کا موقع ملا ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں، اگر آپ نے خدا کی باتیں چھوڑ دی ہیں، خدا کا حصہ کھا گئے ہیں، تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے۔ خیر، تو کلیسیائی شراکت میں پہلا پوائنٹ ہے، میں نے کہا غریب مقدسوں کے لیے چندہ، حوالہ ہے رومیوں کا خط اس کا 15 باب اس کی 26 اور 27 آیت۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس میں خیرات اور مقدسوں کی خدمت کی شراکت، ٹھیک ہے؟ غریب مقدسوں کے لیے چندہ ایک بات ہے، خیرات دوسری بات ہے۔ یسوع نے کہا تھا پہاڑی آواز میں خیرات کے بارے میں کہ اگر تیرا ایک ہاتھ کچھ دے رہا ہے تو دوسرے کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے خیرات، پر ہم تو ڈنڈورا پیٹ دیتے ہیں۔ خیر، تو دوسرا پوائنٹ ہے جی خیرات اور مقدسوں کی خدمت کی شراکت، حوالہ ہے 2 کرنتھیوں کا خط اس کا 8 باب 4 سے 5 آیت اور 12 سے 15 آیت۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کلیسیائی شراکت میں بھلائی اور سخاوت کی قربانی، اور اس کے لیے حوالہ ہے عبرانیوں کا خط اس کا 13 باب اس کی 16 آیت۔ اب آپ دیکھیں کہ چندہ اور بات ہے، خیرات اور بات ہے، مقدسوں کی خدمت کی شراکت اور بات ہے، بھلائی اور سخاوت کی قربانی اور بات ہے، تو کتنی چیزیں آ گئی ہیں، پر ہم اس کو داعیکی میں ہی سمیٹ کر پورا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو غلط ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو 3 طرح کی شراکت کا بیان آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ یونانی جو لفظ ہے کوئنونیا، اس کے حوالے سے خدا کی شراکت، اس میں جو پوائنٹ تھے مقدسوں کی شراکت اور کلیسیائی شراکت۔ تو شروع میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقدسوں کی شراکت یا رفاقت ہوتی کیا ہے، یہ 3 پہلو میں نے آپ کے سامنے انجیل مقدس میں سے رکھے ہیں، اور کوئی یہ مت سمجھے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا، ایسا نہیں ہے، یہ ہر ایک بات کے لیے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ نہیں آئے تو آپ یہ حوالے کھول کر پڑھ سکتے ہیں۔ جی، آگے جانے سے پہلے اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہیں۔ جی، سوال پلیز۔ یہ ہے ابتدائی کلیسیا کا اصول، یا
پہلی صدی کی جو کلیسیا تھی، یعنی جب رسول زندہ تھے، اور یسوع کے 12 رسولوں میں سے ایک ہمارے پاس بھی آیا تھا، مقدس توما رسول، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ یہاں پر آیا خدمت کرنے کے لیے تو اس نے بھی یہ ساری باتیں ضرور اپنے لوگوں کو سکھائی ہوں گی. لیکن آج کل کی جو پاکستانی کلیسیا ہے وہ ان ساری باتوں سے بے بہرا ہے. ٹھیک ہے، جس کو داعیے کی دینی ہے اس کو ہم نہیں دیں گے، جس کو نہیں دینی اس کو دیں گے، یا ہم کہیں گے ہم خود ہی استعمال کریں گے، یا خود ہی فیصلہ کریں گے، یا خود دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ ایسا نہیں کر سکتے. جی سوال پلیز. ہاں جی، اگر سوال نہیں ہے تو آئیے ہم اس کی ابھی تفصیل میں جاتے ہیں، مقدسوں کی رفاقت کی تفصیل میں. ٹھیک ہے جی. یہ ابتدائی کلیسیا نے اپنایا سب کچھ، پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب مسیحی بہت طرح کی آزمائشوں سے، ایذا رسانی سے گزرے، تو پھر پولس کو لکھنا پڑا کہ وہ مقدسوں کی رفاقت میں آگے بڑھیں اور دوسروں کو صرف فائنینشلی طور پر ہیلپ آؤٹ نہیں کریں، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا جہاں معاملہ ہے، انہیں تسلی دینے کا معاملہ ہے، وہاں بھی وہ اپنا کردار ادا کریں. اور عبرانی مسیحی جب دکھ اٹھا رہے تھے، عبرانی خط کو آپ پڑھیں تو یہ وہ زمانہ ہے جس میں بعد میں پولس بھی شہید ہو گیا تھا. تو ان لوگوں کو لکھتے ہوئے جو دکھ اٹھا رہے تھے عبرانی مسیحی، پولس نے یہ کہا. آپ پہلے حوالہ لکھ دیں، پھر میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو وہ آپ کے لیے وہ آیتیں. عبرانیوں کا خط اس کا 10واں باب، اس کی 23ویں سے 25ویں آیت. یہ باتیں جو پہلے کی گئی ہیں ان کے بعد پولس نے لکھی انہیں، اور وہ کہتا ہے اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن یعنی یسوع مسیح کی آمد ثانی کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو. تو مقدسوں کی رفاقت میں اب اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے کہ کیسے کیسے آپ نے رفاقت رکھنی ہے، اور یہاں مختلف اس نے باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے، اس نے کہا ہے محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دیں، ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں، ایک دوسرے سے جمع ہونے سے باز نہ آئیں، ایک دوسرے کو نصیحت کریں. کتنی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، اور ان باتوں کو ایک ایک کر کے ہم اگلی کلاس میں گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے. آج کی کلاس یہاں تک تھی. مقدسوں کی رفاقت پر ہم نے بات کی ہے. اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگے تو آپ انہیں اپنے عزیز و احباب اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور ان باتوں کے بارے میں کامنٹ باکس میں ہم آپ کی رائے کا انتظار کریں گے. خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے برکت دے. آمین.